بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اپنے انٹرو کے اندر کہا تھا کہ ملک کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہ کیا جائے گا۔ اس وقت اسپیشلی جو ایشو چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے اوپر جو سب سے زیادہ بات چل رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے چل رہی ہے، اور کافی سارے دوستوں کو یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس ورسز جسٹس ہو گئے ہیں اور جج کے سامنے جج ہے، کون درست ہے کون غلط ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پولیٹیشنز پہلے ہی سارے معاملات کو جو ہے وہ گڑبڑ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس کے اندر جتنی کرپشن آ چکی ہے اور جتنے معاملات بگڑ چکے ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہا ایگزیکٹوز کے اوپر، بالکل بھی نہیں، زیرو۔ جو ایک امید کی آخری کرن ہے وہ ایک عدلیہ ہے۔ عدل کا نظام ایک واحد نظام ہوتا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں، جس سے آپ پورا ایک ملک، پوری ایک قوم کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو ایک صورتحال بن چکی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گا، اور جو تھوڑی بہت لوگوں کی امید ہے اس نظام کے اوپر، عدلیہ کے نظام کے اوپر، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پورا اسٹرکچر جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا۔ اس پر انشاءاللہ تعالی بعد میں کسی ویڈیو پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ سسٹم کیسا ہے اور اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو کنسائز کرتا ہوں صرف اس بات پر جو برننگ ایشو ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ از خود نوٹس، جس کو شو موٹو کہا جاتا ہے، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ہے لیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر اپنا کام کرتی ہے، اور مختلف ایشوز جس کو وہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کو سننے چاہیے اوریجنل جورسڈکشن کے اندر، آرٹیکل 184 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ اس کو انووک کرتی ہے۔ اس میں مختلف گورنمنٹ کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کو انٹرٹین کرنے، کوئی خود سے جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دے اس کو انٹرٹین کرنا، یا کوئی گورنمنٹ لکھ دیتی ہے یا ہائی کورٹ ریفر کرتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ خود سمجھتی ہے کہ اس کو از خود نوٹس لے کر اور کچھ معاملات کو دیکھنا چاہیے، تو وہ قانون کے اندر کہیں پر بھی چیف جسٹس کے حوالے سے از خود نوٹس لینے کا نہیں لکھا ہوا۔ پھر سپریم کورٹ جو کام کرتی ہے وہ سپریم کورٹ رولز کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ رولز جو ہیں اس وقت پاکستان میں جو رائج ہیں وہ 1980 کے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ دور وہ تھا جو ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، تو ابھی تک 1980 کے جو ڈکٹیٹر کے دور میں بنے ہوئے رولز تھے انہی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو خود رولز بنانے کا اختیار ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 191 کے تحت، جس کے اندر وہ خود رولز بنا سکتی ہے اور رولز بنانے۔ اب ان رولز کے اندر جو ہے کافی ساری امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس معاملات کے حوالے سے ایک ایکٹ پارلیمنٹ نے بنا دیا۔ اب اس وقت اس ایکٹ کی صورتحال کیا ہے یا پارلیمنٹ کی پوزیشن کیا ہے، یہ دو الگ ایشوز ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے حوالے سے ویوز یہ ہیں کہ اس وقت ملک کے دو بڑی اسمبلیز، جس میں پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی موجود نہیں ہے، تو پارلیمنٹ اس حوالے سے کتنی ایفیکٹو ہے اور نہیں ہے، جس کے اندر اپوزیشن نہیں ہے اس حساب سے تو اس کی کیا ایفیکٹونیس ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے ایک ایکٹ دیا اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن اور دوسرے معاملات کے حوالے سے، اس کی ایفیکٹونیس کیا رہنی چاہیے اور وہ کتنے بہتر ہیں، یہ ایک الگ سوال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں 15 مارچ پہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی، شو موٹو کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے، جس کے اندر انہوں نے اسلامک لاء کو بھی کوٹ کیا اور باقی ساری چیزوں کو کوٹ کیا، وہ بہت ہی الیبریٹو ججمنٹ ہے۔ دیکھیں بالکل یہ بات درست ہے کہ انصاف وہ نہیں ہوتا جو کیا جائے، انصاف کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو ہوتے ہوئے بھی نظر آئے۔ صرف انصاف کرنا بہت بڑی بات نہیں، اگر انصاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تو وہ انصاف نہیں ہوا۔ اور آپ کے جو سروس یوزرز ہیں وہ عام لیٹیگنٹ ہیں اور اسی حساب سے آپ سروس پرووائڈر ہو۔ بہت اچھا سا ایک اس کے اندر ججمنٹ کے اندر چیزیں دی گئی ہیں کہ ایک عام بندے کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں سنا جاتا،
کوئی میکینزم نہیں دیا ہوا کہ کون سے کیس لگیں گے کون سے کیس نہیں لگیں گے، بینچ کون سی جو ہے کون سے کیس سنے گی، چلتے ہوئے کیسز کے دوران بینچ کو توڑا جاتا ہے اور دوسری بینچ کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے، جس سے یہ تاثر آتا ہے کہ شاید من پسند لوگوں کو بینچ کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، بھلے وہ بات درست نہ ہو لیکن آپ کے اس عمل سے تاثر یہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اس کے لیے کوئی میکینزم ہو، رولز ہو، بینچ بنانے کے بھی رولز ہو، کیونکہ کہتے ہیں پاور کرپٹس دا مین اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس مین ایبسلیوٹلی۔ اگر ایک ہی بندے کے ریوالو کریں گے پاورز اور وہاں پر اگر کوئی درست بندہ نہیں ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں۔ دیکھیں کبھی بھی جوڈیشری اکاؤنٹیبل نہیں ہے کہیں پر بھی دوسرے اداروں کی طرح، جج اکاؤنٹیبل ضرور ہے لیکن جوڈیشری اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں۔ اسی حوالے سے اسی بینچ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی میکینزم نہیں، چلتی بینچ توڑنے میں کوئی میکینزم نہیں، کون سے جج کو شامل کرنا ہے کون سے کو نہیں کرنا، کون سے کیس سننے کون سے کیس نہیں سننے، کیس سننے کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے، جو کیس 20 سال پہلے داخل ہوئے وہ اب تک نہیں سنے جاتے، جو 20 دن پہلے داخل ہوئے ان پر فیصلہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ایک خلا کریٹ کر رہی ہے، جن کا ایک اعتماد جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے یہ کام نہیں ہے جس حد تک کیے جا رہے ہیں، ان کو اپنے پاورز لمٹ کرنے چاہیے اور ان کو اپنی سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ان کو اختیارات دینے چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو بھی ان کی جوڈیشل سسٹم ہے اس کے تحت نیچے سے آپ ایسا کام کریں۔ کیوں لوگوں کو اتنا غیر اعتمادی، کیوں آپ کی چھوٹی عدالتوں کے اوپر لوگ یقین نہیں کرتے، کیوں آپ نے ایسا ایک میکینزم بنا دیا ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو صرف لوگ کورٹ سمجھتے ہیں، باقی عدلیہ کو معزز عدالتوں کو وہ عدالت نہیں سمجھتے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ اسٹرینتھ نہیں کرتے، ان کو آپ سپورٹ نہیں کرتے، ان کے فیصلوں کی توثیق نہیں کی جاتی، ان کے درست چیزوں کا کام نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر ٹریننگز نہیں کی جاتی۔ تو اس حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے جس پر قاضی فائزہ صاحب نے بھی اپنی ججمنٹ دی ہے کہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس جو ہے وہ لینے کے لیے ایک میکینزم ہونا چاہیے، یا یہ جو نیا پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا ہے کہ 3 ججز جس میں چیف جسٹس، سینئر پیونی جج اور دوسرا سینئر جج، مطلب 3 سینئر جج سپریم کورٹ کے مل کر کمیٹی بنائے، وہ کمیٹی جو ہے از خود نوٹس کا بھی فیصلہ کرے، بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا، کیس کی لسٹنگ کا، وہ فیصلے جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کرے اور اس میں بھی اکثریت رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست بات ہے، اس حوالے سے چیزیں اگر ہوں گی تو بہت بہتر ہوں گی۔ سپریم کورٹ رولز میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جو سپریم کورٹ خود کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کیسوں کو مزید چلانے سے پہلے سپریم کورٹ کو سب سے پہلے اپنے سپریم کورٹ رولز کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹس کرنی چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں لانی چاہیے جس سے لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہو، جو سپریم کورٹ کو دیکھیں۔ جو اس وقت ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے مختلف باتوں کے حوالے سے کہ جو چیزیں آپ کی آ رہی ہیں سپریم کورٹ میں اور مختلف ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں الیکشنز کے ڈیٹ کے حوالے سے، سو موٹو کے حوالے سے، کیونکہ اصل ایشو الیکشن کی ڈیٹ سے ہوا اور اس میں جو سو موٹو لیا گیا، دیکھیں اس میں پرابلم کیا آئی۔ سو موٹو لیا گیا، اس کے اندر 7 رکنی بینچ پہلے جو ہے تشکیل دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، جس میں سے 2 جج صاحبان کا یہ ویو آ چکا تھا، معزز جج صاحبان جو تھے سپریم کورٹ کے، کہ جی یہ از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا کیونکہ 2 پروونشل اسمبلیز پنجاب اور کے پی، ان کے معاملات جو ہے ان کی اپنی ہائی کورٹ کے اندر سنے جا رہے ہیں اور زیر سماعت ہیں۔ اس صورتحال میں ان لوگوں کا، ان معزز جج صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اس میں از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ پھر اس پر کچھ گورنمنٹ کے اعتراضات آئے اور ان معزز جج صاحبان نے اپنے آپ کو اس بینچ سے بیٹھنے اور میٹر سننے سے گریز کیا، جس پر دوبارہ ایک بینچ تشکیل کی گئی جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، اور 5 رکنی بینچ نے جو ہے یہ کیس سننا شروع کیا۔ اس 5 رکنی بینچ نے جب فیصلہ دیا تو اس میں 2 معزز جج صاحبان نے یہ کہا کہ جی یہ از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ 2 ہائی کورٹ جو ہیں صوبائی لیول پر یہ معاملات سن رہی ہیں، وہ سنیں اور یہ از خود نوٹس کا کیس نہیں بنتا، جس پر 3 معزز جج صاحبان نے از خود نوٹس کا کیس سننے کے لیے قابل سماعت بھی کیا اور اس پر فیصلہ بھی دے دیا، اور کچھ انہوں نے کی نوٹس دے دیے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، پنجاب میں کیسے ہونا چاہیے، کے پی میں کیسے ہونا چاہیے، گورنر کے کیا پاورز ہیں، پریزیڈنٹ کے کیا پاورز ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے، وہ ساری ایک انہوں نے ججمنٹ دے دی، جس پر عمل نہیں ہوا۔ پہلے ڈیٹس آئیں، پھر اب انہوں نے کر دیا، دوبارہ پھر وہ اس پہ سنوائی ہو رہی ہے اور سن رہی ہے سپریم کورٹ۔
ایک یہاں پر پوائنٹ آف ویو یہ آیا کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جو 2 جج صاحبان جن لوگوں نے موزد جج صاحبان نے یہ گریز کیا سننے سے، لیکن کیونکہ ان کا اختلافی نوٹ تھا تو اس اختلافی نوٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اس فائل کا حصہ بنایا جائے، جس پر ایک یہ بات آنا شروع ہوئی کہ 4 جج صاحبان نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ سننے جیسا نہیں ہے، اور 3 جج صاحبان نے کہا ہے سننے جیسا ہے، تو یہ ڈسمس کیا جائے۔ تو کیونکہ لوگ نہیں جانتے قانون کیا کہتا ہے، وہ کیونکہ بینچ سے نکل چکے تھے، ان کا بھلے اختلافی نوٹ تھا لیکن وہ بینچ سے نکل چکے تھے، تو فیصلہ جو ہے وہ 3/2 کے حساب سے جو ہے وہ سننے والا ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں تو 7 جج صاحبان، کیونکہ شروع میں بینچ بنی 7 کی، جس میں 4 جج صاحبان کا ویو تھا یہ نہ سنا جائے، تو سپریم کورٹ کے اندر آپ کا میجورٹی ویو بھلے وہ فیصلے کی اہمیت نہیں رکھتا، بھلے اس پہ عمل درآمد نہ ہو، لیکن فیصلے کی حد تک اگر دیکھا جائے تو 4 موزد جج صاحبان کا ویو یہ آ چکا ہے کہ یہ نہیں سنا جانا تھا۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا، وہ تو یہاں سے بہت اہمیت پکڑ لیتا ہے کہ جب آپ کے جج صاحبان مختلف ویو رکھتے ہیں، ان جج صاحبان کو نکالا جائے اور اپنے پسند کے جج لائے جائیں، جو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ کسی حد تک صحیح سوچ رہا ہے۔ آپ لوگوں کی یہ سوچ ختم کریں، آپ کو اس میں میکینزم دیں، کوئی سسٹم بنائیں تاکہ اگر از خود نوٹس بھی لیا جائے تو وہ بھی لگے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ جب تک آپ ٹرانسپیرنسی اینڈ فیئرنیس نہیں لائیں گے تب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا، اور اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک پورے اسٹرکچر کی ضرورت ہے، رولز کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور جج صاحبان یہ سن رہے ہیں، چونکہ فیصلہ پہلے آ چکا ہے اور فیصلے میں آپ ڈیٹس کے حوالے سے بھی کہہ چکے ہیں، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت کلیئر ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو ہے آپ کی چیزیں آ چکی ہیں کہ کیسے الیکشن ہونی چاہیے اور اس کے اندر کلیئر ہے، تو اس میں مزید اتنی وضاحتوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی ایسا دور آیا جس میں کانسٹیٹیوشن نے اگر کسی زیر اقتدار بندے کو تکلیف دی ہے تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا ہے، خود کے عمل کو تبدیل نہیں کیا۔ اسی لیے پاکستان کے اندر اب تک آپ دیکھیں کتنی امینڈمنٹس آ چکی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد پہلی امینڈمنٹ بھی اسی کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی آنا شروع ہو گئی تھی، جس کا تسلسل آج تک جاری ہے۔ جب بھی کسی زیر اقتدار بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے کانسٹیٹیوشن تو وہ اپنے عمل نہیں بدلاتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو بدل دے اور اس کو اپنی مرضی سے لے آئے۔ تو اس وقت کیونکہ پارلیمنٹ کے کیا اختیارات ہیں، سپریم کورٹ کو کیسے کام کرنا چاہیے، جو نیا لا آیا ہے وہ کیسے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو آگاہی دی جائے۔ اس وقت کیونکہ میں نے از خود نوٹس اور اس پر موزز جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو اسی سال میں چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں اور حلف لینے والے ہیں، ان کے اپنے ویوز 3 رکنی بینچ کے اندر جس کو وہ سربراہ تھے وہ دے چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ججمنٹ کے نظر سے اور اس کے تناظر میں جو ہے وہ رولز بھی امینڈ کیے جائیں، اور تب تک از خود نوٹس پر جو ہے وہ کیس نہ سنے جائیں، کیونکہ اس سے ایک بڑی انارکی کریٹ ہو رہی ہے اور بڑا ڈیڈ لاک کریٹ ہو رہا ہے۔ آپ سپریم کورٹ رولز امینڈ کریں اپنی کمیٹی کے تھرو، اور اس کے بعد اس کو ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر کے اندر چلائیں، تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر بہتری آئے گی اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور آئندہ ویڈیو کے اندر پارلیمنٹ جو ایکٹ بنایا ہے اور پارلیمنٹ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور الیکشن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، قانون کیا کہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ اس کو رکھیں اور آپ کی نالج میں جو ہے اضافہ ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، شکریہ۔